محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ فہرست مضامین۔ پہلا باب، آدم سے نبی آخر الزماں تک۔ دوسرا باب، اندھیری دنیا کا چراغ۔ تیسرا باب، انتظار۔ چوتھا باب، ورقہ بن نوفل۔ پانچواں باب، متاع آساں۔ چھٹا باب، دست دوست۔ ساتواں باب، یاران منزل۔ آٹھواں باب، صادق و امین۔ نواں باب، یا صباحا۔ دسواں باب، اعلان حق۔ گیارہواں باب، سچا پیغام۔ بارہواں باب، کعبے کی دیوار کے نیچے۔ 13واں باب، وہ چند لوگ۔ 14واں باب، رحمان کے بندے۔ 15واں باب، وہ ایک سجدہ۔ 16واں باب، عہد جاہلیت میں۔ 17واں باب، نجات دہندہ۔ 18واں باب، مظلوم و بے سہارا لوگ۔ 19واں باب، مکہ کے دو دانشمند۔ 20واں باب، چلتا ہوا جادو۔ 21واں باب، فتنہ رنگ و بو۔ 22واں باب، قریش کی پریشانی۔ 23واں باب، روئی کے گالے۔ 24واں باب، دروغ بے فروغ۔ 25واں باب، وہ دو سوار۔ 26واں باب، شب زادے۔ 27واں باب، آخرت کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ 28واں باب، حیات نو۔ 29واں باب، روشنی کی لکیر۔ 30واں باب، وہ بے اختیار بول اٹھے۔ 31واں باب، قانہ با قانہ، قبیلہ با قبیلہ۔ 32واں باب، ہم سب برابر ہیں۔ 33واں باب، قریش کی بے بسی۔ 34واں باب، قریش غضبناک ہو گئے۔ 35واں باب، سناؤ سناؤ سنائے جاؤ۔ 36واں باب، زندہ لاش۔ 37واں باب، جرعہ آب۔ 38واں باب، اس سہ پہر میں۔ 39واں باب، مکہ کا آہن گر۔ 40واں باب، ان کے بے بس خدا۔ 41واں باب، مظلوم فریادی۔ 42واں اور آخری باب، تماشا۔ پہلا باب، آدم سے نبی آخر الزماں تک۔ وہ ایک دعوت حق جس کی طرف اللہ کے رسولوں نے دنیا جہاں کے لوگوں کو بلایا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ ایک بات جس کا اعلان اول سے آخر تک تمام رسولوں نے کیا اور جو تمام الہی شریعتوں میں ایک مشترک بنیادی حقیقت ہے، وہ صرف
اللہ کی غیر مشروط وفاداری اور اطاعت ہی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب بجز اس کے کچھ اور نہیں کہ انسان اللہ ہی کو اپنا مالک، حاکم اور آقا تسلیم کرے اور اس کے قانون کو ہی قانون مانے اور اپنی ساری زندگی اس کے احکام و ہدایت کے مطابق بسر کرے، خواہ وہ اس کی نجی زندگی ہو یا اجتماعی۔ جو شخص بھی اس حقیقت پر کامل یقین رکھتا ہے اور اپنے انفرادی اور اجتماعی رویے میں اللہ کی بندگی سے تجاوز نہیں کرتا، وہی مسلم ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تو یہ جتلا دیا تھا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ البقرہ۔ پھر نوح علیہ السلام اس دعوت کو لے کر لوگوں کے سامنے آئے اور اس حق کو منوانے کے لیے زندگی بھر انتھک محنت کرتے رہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ الاعراف۔ اور جب سفینہ نوح سے اترنے والوں نے اللہ کی زمین پر ایک نئی انسانی نسل کو پروان چڑھایا اور زمانے کی گردشوں نے ان حق پرستوں کی وصیت کو لوگوں کے ذہن سے اوجھل کر دیا تو نمرود کی شہنشاہی میں ابراہیم علیہ السلام حق کا آوازہ بلند کرتے ہوئے اٹھے اور اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یہ دعا مانگی، اور یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ البقرہ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اپنے منتخب بندوں کو رسول بنا کر لوگوں کی طرف بھیجا۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اسی ایک سچ کی شہادت دیتے رہے کہ اللہ ہی سب کا رب ہے اور وہی عبادت و بندگی کا سزاوار ہے۔ پھر دعائے ابراہیم کا ظہور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صورت میں ہوا، اور آپ نے اسی حق کی طرف مکہ کے لوگوں کو بلایا۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو اپنے آپ کو خلق خدا کا مالک اور حاکم سمجھتے ہیں،
اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے غلام اور تابعدار بن کر رہیں، کیونکہ اقتدار و حکمرانی کے تمام تر اختیارات تو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، جو لوگوں کا رب اور پالنہار ہے۔ انسانی آبادیوں میں جو لوگ فوقیت اور بالاتری حاصل کر لیتے ہیں، اگر وہ ان حدود سے تجاوز کر جائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہیں، تو وہ سب سے بڑے خائن اور کافر نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے فتور اور بدعمالیوں سے خوب واقف ہے، اور وہ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اس دعوت حق پر وہ عظیم تاریخی کشمکش شروع ہو گئی، جس نے آخر کار حق و باطل کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا، اور پھر مٹھی بھر حق پرستوں نے منکرین حق کو، جو بڑے سامان غرور سے ان کو پامال کرنے آئے تھے، ایسا سرنگوں کر دیا کہ پھر وہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ کامیابی صرف سچے جذبے، وفا اور یقین و ایمان کی پختگی کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا